نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن۔ اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ دیگر اشتراک میں شامل ہیں رحمان فاؤنڈیشن، پری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن، ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین آپ سب کو نظائر نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشین خالد۔ ناظرین آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم 8واں روزہ آپ سب کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ پہلا عشرہ اختتام ہونے میں تقریباً 2 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مکمل مہینے کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ابھرتا ہوا اور نیا موضوع ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف ثنا خواں ہوتے ہیں جن سے ہم خوبصورت نعتیں سنتے ہیں، اور ایک عالم دین موجود ہوتے ہیں جن سے ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین آج کا ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی مال میں کمی ہونے لگے یا محسوس ہو کہ تمہارے مال سے برکت اٹھ گئی ہے تو اللہ سے تجارت کرو، یعنی اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دو، صدقہ دو، وہ چاہے مال کا ہو چاہے وہ صحت کا ہو۔ غریبوں کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے مال میں کس طرح سے برکت پڑتی ہے اور تمہارے مال میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1% خرچ کرو تو میں اس کے بدلے 10 گنا بڑھا کر تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کون سے لوگ ہیں جو مشکلات میں ہیں، ہمارے ہمسائے میں کون سے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوست احباب کی مدد کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے۔ تو اس چیز پر جو دین و دنیا کے لحاظ سے تمام معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ کا تعارف کرواتی چلوں اپنے مہمانوں سے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خواں محمد منیر چشتی موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ انہی کے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف جن سے آپ کی ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے، سید ہیں ماشاءاللہ اور عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، سید ظہور اللہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے ہیں؟ آج کا موضوع ہم نے بڑا چن کے نکالا ہے کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو صدقے کے بارے میں خیالات ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اس کے بارے میں مجھے اور میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور حضور کا احسان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العالمین سے ملایا ہے۔ دنیا اور آخرت جو ہے ہماری سنواری ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی آپ ہی سے امید ہے بلکہ یقین ہے۔ تو
آپ ہی کے توسل سے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، بے شک بے شک رحمتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہی سب کا ہونا ہے۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے ہی رب کریم نے سارے معاملات اور ساری عطائیں اور سارے کرم نوازیاں، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں جو ہے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سبحانہ تعالی نے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کروں گا جزاک کہ اللہ، آپ نے ہمیں جو ہے پھر یاد کیا۔ اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین، آمین۔ اور ساری ٹیم کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے رزق سے جو ہے میری ہی راہ میں خرچ کرو۔ بے شک تو رب کریم ہی عطا فرمانے والا ہے سب کو، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، کہ ارشاد فرمایا کہ رب جو ہے مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ کائنات میں جو بٹ رہا ہے یہ عطائے خدا ہے اور عطائے مصطفیٰ صلی بے اللہ علیہ شک، وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑا سخی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے یہ سب کچھ سب کو عطا فرمایا ہے۔ بے شک اور اس کے بعد جناب رحمت کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ سخاوت میں سے سب سے بڑی سخاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قاتل کو جو ہے وہ معاف کر دینا۔ اللہ، ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے 21 سال جو ہے وہ کفار مکہ نے جو ہے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور نعوذ باللہ۔ آپ کو جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں سے، بلکہ مکہ شریف میں جو ہے 2 گروہ تھے، کافر تھے اور مسلمان تھے، اور مدینہ شریف میں تیسرا گروہ جو ہے منافقین کا بھی تھا۔ وہاں بھی ان منافقین نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کو پریشان رکھا۔ اللہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ رہے یہ مکہ کے لوگ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، سبحان تو اللہ۔ یہ بہت بڑی سخاوت ہے بے آقا شک، حضور نبی کوئی شک رحمت نہیں۔ السلام کی۔ ہاں جی، تو سب سے بڑی سخاوت یہی ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرنا، اور آقا حضور نبی رحمت علیہ السلام نے اس دن سب کو جو ہے معاف کر دیا کہ آج تمہارے اوپر جو ہے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، سب کو جو ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے قاتلوں کو بھی حضور کو بڑا پیار تھا اپنے چچا سے۔ ہاں جی، تو جناب ہندہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو سفیان کی بیوی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، ان کو بھی حضور نبی رحمت علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ ہاں جی، جنہوں نے یعنی آپ کے وہ کلیجہ جو ہے چبایا، سبحان اللہ، ہاں سبحان جی، اللہ، اور سبحان اللہ۔ ہونٹوں کو اور کانوں کو جو ہے کاٹ کاٹ کے جو ہے اپنے گلے میں ہار جو ہے بنایا۔ آقا حضور نبی رحمت علیہ السلام نے سب کو جو ہے معافی عطا اور ہم اتنا چھوٹا سا ظلم نہیں بھولتے، ہم سے بھولا ہی نہیں جاتا۔ نہیں بھولا جاتا۔ تو سب سے بڑی سخاوت جو ہے یہ سنت جو ہے ضروری ادا کرے۔ آج کل جو ہے ہمارے گھروں میں یہی مصیبتیں، پریشانیاں اسی لیے ہماری بڑھ رہی ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے یہ معافی والا جو ہے وہ تصور ہی نہیں ہے۔ جبکہ حضور پاک نے فرما دیا کہ صلی اللہ اگر علیہ تمہیں کسی کے آگے جھک جانے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آ جائے تو مجھ سے لے لینا۔ بالکل اسی پھر بھی طریقے ہم سے دیکھیں ان چیزوں میں کتنا پیچھے ہیں۔ جی ہاں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی پاک جو ہے ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خود بھوکے رہ کر حضور نے جو ہے امت کو جو ہے کھلایا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مہربانیاں، اور رب کریم پھر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ ہاں جی، کوثر کا مالک ہم نے آپ کو بنایا ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
حبیب آپ کی بارگاہ میں کوئی آئے نا، وہ جو بھی مانگے اس کو عطا کرو، جھڑکنا تک کسی کو نہیں ہے، آپ یہاں کمی کسی شے کی نہیں ہے۔ سبحان تو اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ بے ہے۔ شک۔ شہر کی مثال اس لیے آپ نے ارشاد فرمائی کہ شہر سے ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے، ہاں جی، تو حضور نے فرمایا بھی سب کچھ ملے گا، لیکن آنا جو ہے علی کے علی دروازہ ہے نا، دروازے سے آنا پڑے گا، سبحان چوروں اللہ، کی طرح، سبحان ڈاکوؤں کی طرح جو ہے، یا دیواریں پھلانگ کے جو ہے تم نے نہیں آنا، بلکہ ہم سب کچھ دیں گے۔ تو صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خیرات کرتے نا، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، سبحان اللہ، آندھی کی طرح حضور جو ہے سب کو خیرات سبحان فرماتے اللہ، ہیں۔ سبحان ہاں جی، اللہ، حضرت بہت خوب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ سے حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چادر بچھائی گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80,000 درہم جو ہے اس کے اندر ڈالے، اللہ، اور یہاں تک فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے خود جو ہے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ ہاں جی، اللہ اکبر، یعنی اتنا صحابہ پاک نے، آپ وہ خندق والا واقعہ جو ہے خود دیکھ لیں۔ ہاں جی، تو آقا آج کل حضور فلسطین کا دیکھیں، فلسطین ہمارے سامنے کیا حال کربلا ہو رہا کا ہے، بالکل صحیح بات ایک ہے، نمایاں واقعہ جی ہاں، ہے، نمایاں واقعہ ہے، اور ہمیں اس موضوع کو دبا کے بالکل نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ ڈسکشن کرنی چاہیے، بلکہ ہم تو ان کو دینا کیا، ادھر جو ہے ان کے وہ اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہاں جی، وہ بھی ہم جو ہے ان سے بھی باز نہیں آ رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے آج بھی دیکھیں تو KFC میکڈونلڈ کے آگے رش لگے ہوئے جی، ہیں، اسی طرح، اور پتہ میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کیسے گزرتے ہیں ہمارے حلق سے یہ نوالے، میکڈونلڈ کے، KFC کے یہ بوتلیں اور جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، تو اس چیز سے ہمیں لازم بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے کبھی بھی گھبرانا نہیں، انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اس موضوع پہ۔ نیکسٹ سوال میں آپ سے کرتی ہوں، تو ہمارے ساتھ منیر بھائی موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ شبہ رحمان فاؤنڈیشن شاندار خدمت کے 20 سال، جس کے فری ڈائلیسس سینٹرز پاکستان کے بڑے شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، جہلم، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر اور مانسہرہ میں گردوں کے نادار مریضوں کو مفت ڈائلیسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن اب تک 2.5 لاکھ سے زائد مفت ڈائلیسس کر چکا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن میں ہر ماہ 5,000 سے زائد مفت ڈائلیسس کیے جا رہے ہیں۔ سالانہ اخراجات کا تخمینہ 12 کروڑ سے زائد۔ رحمان فری ڈائلیسس سینٹرز میں 100 ڈائلیسس مشینوں کے ذریعے روزانہ 200 سے زائد مریضوں کے مفت ڈائلیسس کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں گردوں کے مریضوں کی مدد کیجیے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 00427900088803 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے عطیات رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھی بھجوا سکتے ہیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام غلام سبحان ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ
سے پھر میری دنیا میں شام سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام، کبھی جون کی گلی میں قیام سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو جائے، کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے۔ اور شعر دیکھیے گا، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں بے شک، بے شک، بے شک، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند کام ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سبحان اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ آمین ثم آمین، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، میرا پسندیدہ کلام، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بس دل کرتا ہے بندہ اڑ کے چلا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بارہا بار مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری ہمارے نصیب میں لکھ دے، ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ ہر سال ہم ان کے در پر غلام بن کر جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو نہیں گیا وہ ترستا ہے، اور جو ہو کر آیا ہے نا وہ تڑپتا ہے۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے ہٹانا یا بھلانا ناممکن سی بات ہے۔ جو ایک بار دیکھ آیا ہے اس کے دل کی تو حالت جان ہی نہیں سکتا کوئی۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کا جو ماحول ہے وہ بڑا ہی بہترین بنا دیا ہے، بڑی خوبصورت آواز دی ہے اللہ پاک نے آپ کو۔ اللہ پاک آپ کو اس ذکر کا اجر بھی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے صدقہ کی، تو حضور صدقہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے، اور پاکستان بھر میں اپنے رحمان فری ڈائلسس سینٹرز میں گردوں کے ہزاروں مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ ادارہ BLO یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کے لیے ہر شہر میں دارالرحمت کا قیام عمل میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود فیصل بینک کی کسی بھی برانچ پہ آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ تو پیارے آقا حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، اگر تم گھر والوں کو ہی نہیں سنبھال سکتے تو باہر کیسے سنبھال؟ ایسے ہی ہے، بے شک۔ آپ جس طرح فلسطین کی بات کر رہے تھے، آج تو لوگ جو ہے یہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس جو ہے یہ جتنے بڑے ہوئے ہیں سینٹر وغیرہ وغیرہ جو ہاں جی ان میں جا کے چھوڑے، یعنی ماں باپ جو ہے وہ پالتے پوستے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں،
اور وہی مائی باپ جو ہے ان کے لیے بھاری پڑ بوجھ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ ہاں جی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ان کو سنبھالنے کا ثواب کتنا ہے یہ ہم اور آپ جانتے رب نہیں ہیں۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جی رب کریم کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، بے شک لیکن ان کو رب نے اپنی صفات میں شریک رکھا ہے کہ یہ چھوٹے رب ہیں، اللہ، یہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، ورنہ تمہاری کوئی نماز روزہ جو ہے حج زکوٰۃ، تو عالم ہو مفتی ہو کچھ بھی ہو، یہاں تک صحابی بھی ہو تو پھر بھی رب کو قبول نہیں۔ اللہ، ہاں جی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہے وہ سامنے حدیثوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا۔ ہاں جی تو باہر کیا جو ہے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال جو ہے ان کو، اور باقی جو ہم پہ فرض ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جن کے پاس مال اتنا اللہ نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں۔ بالکل، ہاں جی جو صاحب اور استطاعت ہیں۔ پھر جو آیت کریمہ کا وہ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، رب یہ فرماتا ہے میرے دیو اسے دو یار، بالکل بالکل، اتنا کریمی ہے اس کی۔ سر جی ہم تو خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی خالی ہاتھ ہی جانا جانا ہے، بس یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں اور اللہ کی راہ میں ہی وقت یعنی کرنی ہے۔ پھر وہ ارشاد فرماتے یعنی قرض حسنہ جو ہے مجھے دے دو یار، اللہ، اللہ کریم عطا کر کے پھر فرماتا ہے مجھے قرض حسنہ دے دو، سبحان اللہ، اور قرض حسنہ دو گے تو انشاءاللہ یہاں 10 دنیا اور 70 آخرت میں، اور آج کل تو جو ماہ رمضان پاک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہاں اجر ہی اجر اتنا زیادہ ہے، 70 گنا بڑھا ہاں دیا 70 گنا بڑھا، اس سے بھی زیادہ وہ دے سکتا ہے، بے شک بے شک، اس کی شان ہے۔ ہاں جی یہ تو ایک ویسے ہمارے سمجھانے کے لیے نا، وہ چاہے تو جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ ایک ایک نیکی سے بخشنے والے واقعات سنے ہیں، جتنے مرضی گناہ کرو، ایک نیکی جو اللہ کو پسند آ گئی، ایک ادا جو اللہ کو پسند آ گئی، بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا بلال مٹھی کو بند نہ کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا پیچھے دینے والے نے بند کر لی تو کدھر جاؤ؟ اللہ، ہاں جی اللہ، تو آپ دیکھیں جہان میں پھر کے دیکھیں، پرانے وقتوں میں جو ہے نا کنویں ہوتے تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا، ہاں جی وہ کنویں کا پانی جتنا وہ لوگ نکالتے تھے رب اتنا اور بڑھا دیتا تھا وہ۔ ہاں جی آج بھی کئی کنویں ہیں جو پانی نہیں دیتے، لیکن ان کا پانی جو ہے وہ کھڑا کھڑا خراب ہو گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے۔ ہاں جی یعنی کہ رب کو یہ چیز پسند ہی نہیں۔ ہاں جی اللہ جو ہے وہ سوم لوگ جو ہے نا کنجوس قسم کے، بخیل قسم کے، ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے یاری نہیں لگاتا۔ اللہ کی یاری جو ہے وہ سخیوں کے ساتھ ہے، خود سخی ہے اور سخیوں کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ ہاں جی آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں، ہاں جی حضور سیدنا غریب نواز، میرے سخی لاجپال داتا غریب نواز کی کیا شان ہے، اور 24 گھنٹے جو ہے لنگر بانٹا جا رہا ہے، 1000 سال ہونے کو ہے اور ابھی تک جو ہے لنگر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ مال جو ہے نا ان کو قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہ سانپ کی صورت میں جو ہے ان کو اللہ بہت بڑی وعید ہے اس کی۔ ہاں جی تو یہ اللہ والے جو ہے، میں اپنے حضور سیدنا قبلہ عالم پیر مہروی شاہ صاحب کے ایک ہی صاحبزادہ تھے، حضرت بابو جی سرکار پیر سید غلام محی الدین گیلانی گولڈا شیفا۔ آپ غالباً 71 میں جا کے نا ہمارے پاکستان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا بھائی جتنا بھی تمہیں یہ غلہ چاہیے نا ہمارے گولڈا شیف سے آ کے لے جاؤ۔ اللہ، اور لوگوں نے اعتراض کیے، کئیوں نے آپ کے ہوتے ہوئے تو کہا جی حضور یہ لوگ جو ادھر ادھر سے آئے پشاور کے لوگ ہیں یا پنڈی میں جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیا لگاتے ہیں نا، ٹھیا بولتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ریڑیوں پہ یہ مال، تو وہ شام کو جو ہے لنگر جو ہے ادھر کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ تو سنگیوں کے لیے جو سنگی مہمان بن کے آتے ہیں یہاں، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے او سنگیو یہ دسو اے بندے کندے نے؟ آپ اپنی زبان ہے اوے بندے کندے نے؟ اوے حضور بندے تے رب دے نے، فرمایا تے لنگر کیندا ہے؟ لنگر بھی تو رب دا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں بھی آپ جائیں، کسی آستانے پہ آپ جائیں، الحمدللہ رب العالمین 1000 سال داتا صاحب کو، بابا صاحب کو تو 800 سال ہونے والے ہیں۔ ہاں جی حضور غریب نواز خواجہ کے وہ 1000 مڑ کی دے گئے، وہ کتنی بڑی ہے، وہ سیڑھیاں لگا کے جو ہے اسے نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے حضور سیدنا محبوب سبحانی کل پیران دے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں نوافل میں، فرائض میں
तिलावत में, हाँ जी, रोजे में, ये सारी चीजों में वो मजा नहीं है। और अल्लाह का कुर्ब जो है, जितना जल्दी जो है खैरात बांटने में होता है ना, सुभान अल्लाह, उतना इन चीजों से नहीं कुर्ब हासिल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मैं सब कुछ करके जो है मैंने देखा है, लेकिन जो मजा जो है लोगों को खिलाने में है ना, ये कुर्बा है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का। हकूकुल इबाद पूरे करने हैं ना, हकूकुल अल्लाह के बंदों को राजी जी करने, हाँ, अल्लाह राजी ये है। कुर्बा है, ये अल्लाह का कुर्बा है, सारे के सारे लोग जो है उसके, इसलिए जो अल्लाह वाले जो है इन्हीं से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, रब उससे फिर प्यार जो है वो शुरू करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जी, खूबसूरत आपने अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो एंडिंग पर है। अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहूँगी और आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मुझे, मेरी टीम को, मुल्क पाकिस्तान को और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नज़ायर मीडिया ग्रुप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुंदर्स फाउंडेशन। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदर्स फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। दीगर इश्तराक में शामिल हैं रहमान फाउंडेशन, प्री डायलिसिस करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، نظائر نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشین خالد۔ ناظرین، آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ایک خاص موضوع لے کر آتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی ابھرتا ہوا موضوع ہے، سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں۔ سوشل میڈیا کا بہت فیم ہے آج کل، آپ سب جانتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس اور بڑے سے بڑے جوان اور بوڑھوں کے پاس اسمارٹ فونز اویلیبل ہیں۔ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں اگر موبائل فون ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری زندگی ادھوری ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر، ہر چیز پر ہم اپنا ہی قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ ہماری وراثت ہو۔ ناظرین، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہم کسی بھی چیز کو بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہو جاتا ہے، تو اگر گڑ بھی زیادہ ہو جائے ضرورت سے تو وہ بھی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، یقین جانیں زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا بھی اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے زہر بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پر کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو کس طرح سے یوز کریں تو وہ پازیٹیو رہے گا اور کس طرح سے یوز کریں تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے گا۔ اور نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی سے ہمیں بہت دور رکھنا ہے، یعنی کہ نیگیٹیوٹی ایک ایسا زہر ہے، جیسے زہر ہمارے جسم میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے، ایسے نیگیٹیوٹی کو ہم ذرا سی جگہ دیں تو وہ پوری کی پوری خود بخود جگہ بنا لیتی ہے۔ تو نیگیٹیوٹی کو ہم نے اپنی زندگی میں بالکل بھی جگہ نہیں دینی۔ جیسا کہ فوائد پہلے ڈسکس کریں تو سوشل میڈیا کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم اپنے دور اندیز بیٹھے لوگوں سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں ہم خط لکھا کرتے تھے، کوئی فوتگی کی خبر، کوئی خوشی کی خبر پہنچانے میں ہمیں 40 دن، 20 دن، 25 دن لگ جاتے تھے۔ تب تک جو جنازہ ہوتا تھا وہ جنازہ تو دور چہلم تک ہم پہنچ جاتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کے کہنے پہ ہم اپنے پیاروں کو بتا دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں کہ جی آ کے مل لیں، یا کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو ہم اطلاع دے دیتے ہیں کہ آ کے آخری بار ان کا چہرہ دیکھ لیں۔ تو یہ ان کے فوائد ہیں کہ ہماری جو ٹرانسفارمیشن ہے، ہماری جو بات چیت کا ذریعہ ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، لیکن اسی کے برعکس اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں۔ بچوں کا اپنی پڑھائی سے ذہن ہٹتا جا رہا ہے، ماں باپ کا کنٹرول نہیں رہا اپنی اولاد پر، وہ جتنا مرضی کہتے رہیں لیکن اولاد جو ہے وہ موبائل فون، لیپ ٹاپس چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے ماں باپ بھی اس کے بہت ایڈکٹ ہیں، ایک ہی کمرے میں 8 افراد بیٹھے ہوں تو وہ 8 افراد ہی موبائل پر لگے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے اسے کنسسٹنٹلی یوز کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کون بیٹھا ہے، ہمارے ارد گرد کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اس نے ہمارے دماغوں کو اتنا قابض کر لیا ہے کہ ہماری سوچنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، ہماری وے آف تھنکنگ بالکل بدل گئی ہے۔ ظاہر ہے ہم جب بزی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے، خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو پازیٹیوٹی کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہ جو مصروفیت ہے یہ نیگیٹو مصروفیت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو موبائل پر مصروف رکھیں گے تو پھر ہم اپنی ترقی کے خود دشمن ہیں۔ تو ناظرین، اس کے اور کیا کیا نقصانات ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی، اور آپ تک یہ میسج پہنچائیں گے کہ جس چیز کو جتنے لمٹ میں رہ کے یوز کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا مذہبی اسکالر بھی ہیں پیر یاسر حبیب صاحب، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور انہی کے ساتھ ہمارے مستقل پینل کے ممبر ہیں سید زادے ہیں ماشاءاللہ، سید ظہور اللہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے، اور اس ٹاپک پر ہماری یوتھ کو، ہمارے جو نوجوان نسل ہیں، انہیں اپڈیٹ کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ بے شک ہم بھی سوشل میڈیا کا ہی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو میرا پہلا سوال یاسر صاحب سے ہے کہ آپ اس ٹاپک پر کیا کہیں گے؟ نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے
सुंदर्स फाउंडेशन। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदर्स फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और अतियात की। सुंदर्स फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको और आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाने का मौका दिया। और जो मौजू आपने रखा है वो बहुत ही अच्छा मौजू है और इस मौजू पे कम ही चैनल हैं जो इस टॉपिक पे बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज रखा है। और बेसिक जो आपने बात की कि इसकी तबाहकारियाँ, इसकी तबाहकारियाँ जो है वो हमें खुद पे ही नज़र रखनी चाहिए। हमने खुद इसको तबाह किया है। हम बच्चों को 9th से पहले 8th क्लास में, 5th क्लास में हम उनको मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त दे देते हैं। ये तो आप बहुत दूर की बात कह रहे हैं सर। अब तो बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथों में माँ अपनी जान छुड़ाने के लिए, बच्चा रो रहा है और माँ कहती है कि आप इसको, वो हम शुरू से ही हमने ये अपना माइंड बना लिया है। ये हमारी तरबियत में पहले जो लोग थे, आज से आप पीछे गुजर जाएं, जो पहले लोग थे वो इन चीज़ों से दूर थे। हमारे वालिदैन को अभी तक भी मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। अब जो माएँ हैं वो इसी माओं की वजह से जो तरबियत करता है, बेसिक कहते हैं कि माँ ही तरबियत करती है और वालिदैन ही तरबियत करता है। वो वालिदैन ने अब ये शेवा रख लिया है कि वो इनको मोबाइल यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में लगा दिया है इनको। हम लोग बस ये सोचते हैं कि नमाज छोड़ें, अब सहरी का, अब रमज़ान का ट्रांसमिशन चल रहा है, हम खुद भी ये सोच रहे होते हैं कि यार चलो टाइम गुजारना है, मोबाइल यूज़ करते हैं। उस मोबाइल यूज़ करने में हम ये देख रहे होते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, वो मीडिया, हम एक चीज़ को जब देखते हैं वो हमारे माइंड के अंदर 24 घंटे रहती है। ये हमारी तबाहकारियाँ का सिस्टम बन रहा है हमारा। हमें वो हमारा माइंडली जो जिस्म का हिस्सा है उसको भी तबाह कर रहा है वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, बड़ी ऑथेंटिक बात की जी। शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपका इस पॉइंट पर क्या कहना है? इदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को मुफ्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार की फराहमी में भी भरपूर मदद कर रहा है और पाकिस्तान भर में अपने रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स में गुर्दों के हजारों मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम करने में भी उनकी मदद कर रहा है। इदारा BLO यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए हर शहर में दारुल रहमत का क़याम अमल में लाने के लिए सरगर्म अमल है। अब अपनी ज़कात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच पे ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जमा करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा सलामती अता फरमाए, आपकी पूरी टीम को। मैं कुछ कुरान और हदीस का थोड़ा इसमें जो है लाजिम अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वलैसल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता ना उसको पा लेता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर ये प्यारे आका हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा जो है फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ बाप जो है जो चाहे उसको बना सकते हैं, बिल्कुल। यहूदी बनाए, नसरानी बनाए, मुसलमान बनाए, जिस शोबे में भी उसको ले जाना चाहे ना आप, उसकी तालीम और तरबियत। बल्कि साइंसदानों ने जो है ना यहाँ तक कि 2 बेटियां जो है हामला उन्होंने बनाई और एक का रुझान जो है ना वो दीन की तरफ रखा और दूसरे बच्चे की जो माँ जो है दुनिया की तरफ जो है रखा। तो बच्चे जब पैदा हुए तो उन दोनों का रुझान उन्हीं तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे नंबर पर ये हाथ की हथेली ने तो एक तरफ से नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफ से देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक असहाब के बारे में आता है कि आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो है ना, एक सहाबी के घर के करीब से गुजरे तो उन्होंने एक रोशनदान रखा हुआ। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या रखा है? वो कहने लगे यार यहाँ से हवा आया करेगी।
ہاں جی اللہ ٹھنڈی ہوا جو ہے تازہ ہوا آیا کرے گی، وہ جو ہے نا لیا کروں گا، اس سے سبحان مجھے اللہ، جو ہے نا سبحان سکون اللہ۔ ذرا راحت ملے گی۔ تو وہ کہنے لگے کاش کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ یار یہ میں نے اذان کے لیے رکھا ہے، اللہ اکبر، ہوا تو آنی آنی ہے، اپنی اپنی سوچ، ہاں کیا ہوا بات، تو سبحان آنا ہی اللہ، آنا تھی نا، لیکن کم از کم یہ آپ یہ کہتے ہیں یہ اذان کے لیے کہا تو آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی؟ سبحان اللہ، تو اس لیے جو ہے نا ہر چیز کے دو پہلو تو ہیں، یقینی بات ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا جو ہے اللہ والے، دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، اچھی کوالٹی اور ورائٹی والا جو ہے ہم نے انسان کو بنایا، سبحان اللہ، کوئی اشرف چیز ایسے المخلوقات، اشرف المخلوق کوئی کیا شے بات، ایسی نہیں، سبحان سب اللہ، سے اعلیٰ یہ ہے، بالکل، لیکن اس کا اعلیٰ بننا جو ہے وہ کمال کا ہے۔ سبحان اللہ، آگے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، سبحان اللہ، ہم نے اس کو بنایا اور یہاں گندی جگہ دنیا میں جو ہے یہاں بھیج دی، بھیج دیا، یہاں ہر قسم کا جو ہے یہ جتنی بھی شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، اتنے بھی فتنے یا جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں یہ جو کچھ بھی ہے یہاں برائیاں ہیں، اللہ، ہاں جی اس کے اندر جو ہم نے یہاں بھیج دیا اس لیے کہ اس کی آزمائش جو ہے وہ کی جائے۔ کیا بات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کہ اچھے عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ کریم جو ہے وہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، خالقوں کا خالق ہے، مالکوں کا مالک بے ہے، شک، بے شک، حاکموں بے کا شک، حاکم ہے، بے شک، ہاں جی سارا اس کے قبضہ میں ہے جو کچھ بھی ہے۔ بے شک، تو مالک خود قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، اللہ، گھاٹے میں ہے، اللہ، لیکن وہ نہیں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کو پہچانا اللہ، اور صبر کی تلقین جو ہے وہ کرتے رہے، کیا بات ہے، ہاں جی وہ گھاٹے میں نہیں، رب کو قسم اٹھانے کی تو ضرورت بے نہیں، شک، بے اس شک، کی بے بات شک، تو اتھینٹک ہر قسم کی بات ہے نا سچی اللہ ہے، جانی۔ تو اسی طرح جو ہے جو میں نے عرض کیا نا گندی جگہ جو ہے بھیج دیا یہاں، تو فرمایا آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں جی ایمان لانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے اللہ، اور اس کو اجر ایسا عطا فرمائیں گے کہ رہتی دنیا کے بعد بھی اس کا اجر جو ہے میٹر جو ہے نیکیوں کا وہ چلتا رہے گا۔ چلتا رہے گا، اب جنہوں نے یہاں اس گندگی سے آپ کو بچا، باہر کیچڑ ہے نا گندا پانی کھڑا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے آپ جو ہے کپڑے بڑے سنبھال کے اٹھا کے جو ہے نا بچ کے جو ہے نکلنا شروع، ہاں جی کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ گندگی جو ہے مجھے نہ پڑ جائے۔ تو جنہوں نے اس گندگی سے اپنے آپ کو بچایا ہے وہی تو سیدنا داتا علی حجویری بنے، کیا بات ہے، وہی سبحان ہند الولی بنا ہے، سبحان اللہ، وہی سبحان داتا علی بنا، وہی مہر علی بنا، وہی غوث علی بنا، وہی مولا علی بنے، ہاں جی اب دیکھیے حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا اور یہ یزید کا جو سامنا آیا نا، یزید کی ماں جو تھی وہ حسین تھی، اللہ، معصوم نام تھا اس کا، ہاں جی وہ حسین تھی، اور یزید جو ہے یہ پلا سنبھائی جو ہے نا انہیں عیسائیوں کے سسٹم میں، ہاں جی اس لیے اس کو ناچ گانے کا، ہاں جی اور یہ کتے لڑانے کا، مرغے جو ہے ان کی لڑائیاں کرانے کا، یہ سارے فتنے فساد جو ہے نا اسی نے جو ہے بپا کیے۔ حالانکہ مولا حسین صرف اس لیے آئے تھے، حکومت سے غرض نہیں تھی، ورنہ امام حسن نے تو حکومت جو ہے ان کے باپ کو دے دی تھی ساری، ایسے ہی ہے، ہاں جی اس سے غرض نہیں تھی، صرف وہ دین کا جو ہے نا بگاڑ جو ہے بنا رہا تھا وہ، ہاں جی دین جو ہے اس کو ختم کر، تو ہر چیز جو ہے نا اس کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے دین کو بھی سامنے رکھنا ہے، دنیا کو بھی رکھنا ہے، بلکہ میرے اور رب کے کا حکم اور فرمان ہے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا جو ہے وہ بھی اچھی بناؤ اور اپنی آخرت بھی اچھی بناؤ۔ دنیا اچھی بنے گی تو آخرت آٹومیٹکلی اچھی ہوتی جائے گی۔ میرے بیٹے نے یہ پچھلے سال میں نے اس کو یہ موبائل فون جو ہے نا لے کے دیا ہے، بہت اچھی بات ہے سر، یعنی وہ ایم اے جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے اس نے کیا ہے، اب وہ نوکری پہ چلا گیا ہے، پچھلے سال میں نے اس کو لے کے دیا۔ ویری نائس، اور ہمارا عمل ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا بھی، اور الحمدللہ وہ خطیب بھی ہے، جمعہ بھی پڑھا لیتا ہے، نماز بھی پڑھا لیتا ہے، اور نوکری بھی جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے۔ دیکھیں آپ اس راہ پر ہیں تو آپ کی اولاد بھی اس راہ پر ہے نا، ہم اپنی اولاد کو جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا ہمیں خود بننا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو جی پیر صاحب آپ نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں شوق سے،
تو آپ سے گزارش کروں گی کہ حضور کی بارگاہ میں خوبصورت سا کلام پیش کر دیں. ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے اور پاکستان بھر میں اپنے رحمان فری ڈائلسس سینٹرز میں گردوں کے ہزاروں مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے. ادارہ BLO یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کے لیے ہر شہر میں دارالرحمت کا قیام عمل میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہے. اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود فیصل بینک کی کسی بھی برانچ پہ آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن جمع کروا سکتے ہیں. ہجر دی مکدی نہیں رات مدینے والے پاکرم اپنے دی ایک چات مدینے والے پاکرم اپنے دی اور تیرے دربار تو ایک پل نہ جدا ہوا میں سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے دربار تو ایک پل نہ جدا ہوا میں وس جے ہوون میرے حالات مدینے والے پاکرم اپنے دی ایک چات مدینے والے پاکرم اپنے دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سبحان اللہ. کبھی میں بھی کہوں آقا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پاکرم اپنے دی ایک چات مدینے والے پاکرم اپنے دی. میں اگر اجازت ہو صرف ایک بات جو ہے کر جی جی ضرور. حضرت بابا جی پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کرما والے بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت شیخ ہیں. جی جی. تو یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور پہلی بیت ان کی سلسلہ چشتیہ میں آپ سے کسی نے سوال کیا آپ اکثر نا بیلیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بیلیوں مطلب پنجابی زبان بیلیوں. تو کسی بیلی نے عرض کی تھی حضور سائنسداں تے ولایت دا آپس وچ کوئی آپ ارشاد فرمایا کہ جتھے سائنس دی انتہا ہوندی نا اتھو ولایت دی ابتدا ہوندی. تو اصل میں یہ طاقت نہیں ہے ہمارے ایمان کی طاقت جو ہے آپ جس طرح فرما رہی تھی میں آپ کو بات جو ہے معافی چاہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں او ساری آل جبل کو کتنی دور جو ہے ہزاروں میل جو ہے. اور حضرت عاصم بن برخیہ جو ہے یہ آپ نئی بات نہیں ہے یہ پرانی باتیں جو ہے نا یہ تو ایمان کی طاقت اس سے مضبوط. عاصم بن برخیہ کے بارے قرآن کریم ارشاد فرمایا وہ اٹھے بھی نہیں ہلے بھی نہیں گئے بھی نہیں. ہاں جی. اور کتنی 1500 میل دور سے جو ہے تخت بھی جو ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کے تو یہ چیز اس سے زیادہ فاسٹ ہے زیادہ تیز ہے. ہاں جی. اللہ کریم جو ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے سب کچھ مان رہا ہے. اللہ دیکھیے پازیٹیو جس چیز کا بھی استعمال ہوگا نا وہ ہمیشہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک و پاکستان کے لیے بہت ہی یوزفل رہے گا.
اب جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں، اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے یوز کر رہے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی یعنی کہ کسی کو ذلیل کرنے کے اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. جیسا کہ سوشل میڈیا نے ہم سے ہمارا بڑا ہی پیارا اثاثہ چھین لیا. ڈاکٹر عامر لیاقت میرے آئیڈیل، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جی ان کی میمز بنتی تھیں، انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا، ان کی باتوں کو اچھالا گیا، حالانکہ انہوں نے دین و دنیا کے بارے میں اور یہاں کی جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ان کی مثال دنیا دیتی ہے. مجھے ذاتی طور پر وہ بہت پسند ہے، لیکن سوشل میڈیا میں اچھالی گئی باتوں کی وجہ سے شاید آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کیا آپ صرف چند ویوز کے لیے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں؟ تو میرا آپ کو سب کو یہ میسج ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ برائے مہربانی اس چیز کو نیگیٹو پہلو میں استعمال نہ کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پازیٹیو وے میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنے میسج آپ تک پہنچا سکتے ہیں، اور دین پھیلانے کا بھی یہ ایک بڑا آسان ذریعہ بن گیا ہوا ہے. کیونکہ پہلے ٹی وی کسی کسی کے گھر ہوتا تھا، کتابیں کوئی کوئی پڑھتا تھا، لیکن اب موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. مارکیٹنگ آپ دیکھتے ہیں موبائل کی حدود تک رہ گئی ہے، بروشرز، بینرز، ہر چیز ضروریات اصلیہ میں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اسے کرنا چاہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہمیشہ پازیٹیو وے میں استعمال کریں، اس سے کمائیں، اس سے آپ لوگ امیر ہوں، راتوں رات کروڑ پتی بنے، اسے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی کسی کی ذاتی زندگی میں عمل دخل نہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں اور نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندرس فاؤنڈیشن. اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندرس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا. دیگر اشتراک میں شامل ہیں رحمان فاؤنڈیشن، پری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن. ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے.